الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے اس جملے کے اندر نماز تراویح کی فضیلت بتائی گئی ہے، باقی جتنا قیام ہو سکے، نوافل ہو سکیں، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہیں، لیکن پہلے نمبر پر خلفائے راشدین کے دور سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح رمضان المبارک میں پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کا فیصلہ باقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے موجودگی میں کیا تھا، تو لہٰذا 20 رکعت تراویح ہے۔ ایک عقلی وجہ بھی سمجھیے کہ اس میں جو ہے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ 8 رکعت ہے اور 20 کو وہ تسلیم نہیں کرتے، تو یہ دیکھیں اس میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی کہ بلال یہ اچھا کلمہ ہے، کہہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان جمعے کے وقت ایک اذان ہوا کرتی تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ 2 اذانیں ہونی چاہیے، ایک خطبے سے پہلے اور ایک کچھ دیر جمعے سے پہلے، تاکہ لوگ تیاری کر کے آسانی سے آ سکیں۔ تو صحابہ کا فعل، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں جگہ جگہ پر تعامل صحابہ، یعنی صحابی کا کوئی بھی فعل ہے وہ شرعی حجت ہے، اور صحابہ کو بدعتی اور اپنی طرف سے ایجاد کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کی عدالت کو بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، جگہ جگہ تعریف بیان فرمائی ہے، ان کے تقوی کا ذکر فرمایا ہے، ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنائی گئی ہیں۔ تو یہ سب صحابہ کے لیے، تو صحابہ کا یہ عمل جو ہے خاص طور پر خلیفہ راشد ہے 20 تراویح کے بارے میں، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، اس کو غلطی سے یا بدعت سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ آرام سے تسلی سے 20 تراویح نماز تراویح ہے 20 رکعت، تو 20 رکعت سب کو ادا کرنی چاہیے، یہی جو ہے وہ صحیح قول یہی ہے۔ پھر اس میں ایک عقلی وجہ بھی سمجھیے، اگر قیامت والے دن بلایا جائے، طلب کیا جائے کہ 20 رکعت والے آ جاؤ، یہ سب کو سمجھنا چاہیے یہ بات، تو 8 والے کو تو 12 کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر 8 والوں کو کہا جائے بھائی 8 رکعت تراویح لے کے آؤ، 8 رکعت تراویح تھی، تو 20 والے پھر بھی کامیاب ہیں، دونوں صورتوں میں 20 والے کامیاب ہیں۔ 20 مانگی جائیں پھر بھی کامیاب ہے کہ 20 رکعتیں پڑھتے رہیں، 8 مانگی جائیں 20 والوں سے پھر بھی کامیاب ہیں، کیونکہ 20 کی عدد کے اندر 8 شامل ہیں، 8 کے اندر 20 رکعت شامل نہیں ہے، 8 ہی شامل ہے۔ تو اس میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم سب کو کہ غفلت اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرے گا، مراد تراویح ہے، تو وہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح مسافر ہے یا کوئی بندہ سخت مریض ہے، بیمار ہے، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے تو وہ نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ہی مہینے کی بات ہے تو وہ اس چیز کا اہتمام کریں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ پھر اس میں یہ بھی آپ سمجھیے کہ اگر حرمین شریفین کے علاوہ کسی اور جگہ کی بات ہوتی تو پھر تو جواز بنتا تھا کہ ہاں بھائی 8 ہی پڑھیں، 20 نہ پڑھیں، یہ لوگ ویسے ہی 20 والے اٹھ کے کوئی آ گئے ہیں نا۔ حرمین شریفین سے 1400 سال سے 20 رکعت ہو رہی ہیں، کسی زمانے میں بھی 8 رکعتیں حرمین شریف میں نہیں پڑھائی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حرمین شریفین کے مسئلے کے اوپر تو غلط لوگوں کو نہیں کھڑا کرتا، اتنا کمزور تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے حرمین شریفین کا انتظام، لہٰذا یہ بھی ایک دلیل ہے 20 رکعت کی کہ وہاں پر 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، تو لوگوں کو چاہیے
کہ اپنے اپنے مقامات پر 20 رکعت تراویح ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔